ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرسکون سے گاؤں کے کنارے ایک گھنا جنگل تھا۔ اس گاؤں میں ہری نامی ایک غریب مگر محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روز صبح اپنا کلہاڑا لے کر جنگل میں جاتا، درختوں کی گری ہوئی لکڑیاں کاٹتا اور شام کو گاؤں لا کر بیچتا۔ وہ بمشکل اتنا کما پاتا کہ اپنا اور اپنی بوڑھی ماں کا پیٹ پال سکے۔ ہری محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ایماندار بھی تھا۔ وہ کبھی زندہ درخت نہیں کاٹتا تھا، نہ کبھی کسی کا مال چوری کرتا، اور ہمیشہ سچ بولتا، چاہے سچ بولنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ایک دن وہ حسب معمول جنگل گیا۔ ایک ندی کے کنارے اسے ایک بڑا درخت نظر آیا۔ اس نے وہیں کام شروع کیا۔ ابھی اس نے چند وار ہی کیے تھے کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑا پھسل گیا اور سیدھا ندی میں جا گرا۔ ہری گھبرا کر ندی کے کنارے دوڑا، لیکن پانی گہرا اور دھندلا تھا۔ کلہاڑا کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ بہت اداس ہو گیا۔ اب میں کیا کروں گا؟ اس نے خود سے کہا، یہی ایک کلہاڑا تھا میرے پاس۔ اب میں کام کیسے کروں گا؟ میری ماں کو کیا کھلاؤں گا؟ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا، مایوس اور بے بس۔ اچانک ندی کا پانی چمکنے لگا، اور اس میں سے ایک چمکدار پری نما روح الفابر۔ وہ ندی کی روح تھی، نہایت خوبصورت اور مہربان۔ روح نے نرمی سے پوچھا، اے نیک دل لکڑہارے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ ہری نے عاجزی سے جھک کر کہا، اے ندی کی روح، میرا کلہاڑا ندی میں گر گیا ہے۔ وہی ایک ذریعہ تھا میرے روزگار کا، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ ندی کی روح مسکرائی۔ اس نے ہاتھ میں ایک سنہری کلہاڑا الفاٹالف اور پوچھا، کیا یہ تمہارا کلہاڑا ہے؟ ہری نے کلہاڑے کو غور سے دیکھا۔ وہ انتہائی قیمتی لگ رہا تھا، لیکن وہ فوراً بولا، نہیں محترمہ، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ میرا کلہاڑا لوہے کا تھا، سادہ اور پرانا۔ ندی کی روح خوش ہوئی مگر کچھ نہ بولی۔ وہ دوبارہ ندی میں غوطہ لگا کر باہر نکلی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کا کلہاڑا تھا۔ کیا یہ تمہارا کلہاڑا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہری نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ بھی میرا نہیں، میرا تو صرف لوہے کا کلہاڑا تھا۔ ندی کی روح کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ وہ آخری بار ندی میں غوطہ لگا کر نکلی، اور اس بار اس کے ہاتھ میں ہری کا اصل لوہے کا کلہاڑا تھا، پرانا مگر اس کے لیے قیمتی۔ کیا یہ تمہارا کلہاڑا ہے؟ روح نے پوچھا۔ ہری خوشی سے اچھل پڑا، جی ہاں، یہ میرا ہے، بہت شکریہ۔ ندی کی روح نے مسکرا کر کہا، تم نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، حالانکہ تم سونے اور چاندی کے لالچ میں آ سکتے تھے۔ تمہاری ایمانداری کا انعام ملے گا۔ پھر اس نے نہ صرف لوہے کا کلہاڑا بلکہ سونے اور چاندی کے کلہاڑے بھی ہری کو دے دیے۔ تمہاری سچائی ہی تمہارا سب سے بڑا خزانہ ہے، یہ کہہ کر روح پانی میں واپس چلی گئی۔ ہری بہت خوش ہوا۔ وہ گاؤں واپس آیا، لوہے کے کلہاڑے سے کام کرتا رہا، چاندی کا کلہاڑا بیچ کر گھر کی مرمت کروائی، اور سونے کے کلہاڑے کی قیمت سے گاؤں کے غریبوں کی مدد کی۔